جائے گا کوئی آپ کو جو ہے برا بلا کہہ دے گا، مارے گے تو نہیں۔ نظام کو بدلنے کے لیے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا۔ اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ پیسو ریزسٹنس، اگر وہ تمہیں پرسیکیوٹ کریں، ٹارچر کریں، برداشت کرو وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ جو 12 سال تک مکے میں حکم یہی تھا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں اور چاہے تمہیں زندہ جلا دیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ اس تصادم کا پہلا مرحلہ یہ تھا، اور یہی اصل میں جو کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی ہے۔ اس سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے لوگوں نے۔ پڑھیے میری کتاب منہج انقلاب نبوی، کیا انقلاب کا منہج کیا تھا، کیا اس کے مراحل تھے۔ 12 برس تک آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن، ٹیک آل پرسیکیوشن ویدر اٹ از وربل۔ کسی نے آ کے آپ کو گالی دی ہے، کسی کا پاگل ہو گیا، کسی دماغ خراب ہو گیا، اور حضور سے کہا گیا یہ پاگل ہو گئے، مجنون ہے، انہ لمجنون، کذاب، ساحر کذاب، یہ سب کہا گیا۔ برداشت کرو اے محمد، صبر کرو۔ فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے آخر میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ کا سینہ بھجتا ہے، اندر سے دکھ ہوتا ہے۔ یہی تھے جو میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی ہے جو آج صادق الامین کہتے تھے، جا صادق ذا الامین۔ آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، رجل مسحورا۔ چاہے وہ وربل پرسیکیوشن ہو چاہے فزیکل ہو، جھیلو، برداشت کرو۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جبکہ کافی تعداد ہے، ناؤ یو کین چیلنج دی سسٹم۔ ظاہر بات ہے 2-4 آدمی، 200-400 آدمی سے سسٹم چینج نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہو سکتا۔ آج کل کے حساب سے لاکھوں آدمی چاہیے۔ اب اگر آپ کو اندازہ ہے، اب آپ اس نظام کے خلاف کوئی حرکت کیجئے، عملی ایکٹیو ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، اور پھر تصادم ہوگا۔ تصادم میں جانے دینے کو نہیں تیار رہو، میدان میں آ جاؤ، چاہے وہ 2 طرفہ تصادم ہو جیسے کہ حضور کی سیرت میں نظر آتا ہے، چاہے آج کے دور میں ایک خاص شکل آئی ہے یک طرفہ تصادم، یک طرفہ جنگ۔ آپ نہ مارے کسی کو، سسٹم کو بلاک کر دیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے، یہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے۔ یہ کام جو ہے یہ آج کے دور میں یہ نئی شکل پیدا ہوئی ہے، بجائے 2 طرفہ جنگ کے۔ یوکرائن میں اسی طرح انقلاب آ گیا، بھاگ گیا، وہ جو صدر تھا وہ بھاگنا پڑا، سیلاب آ گیا لوگوں کا اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو وہ بھاگا پچھلے دروازے سے جان بچا کر۔ یہ جارجیا میں ہوا، یہ لیٹن امریکہ میں کئی ممالک میں ہوا، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن اپنی جان دینے کو تو تیار رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے حکم دے اور آپ جب گولیاں چلے دے دو جان، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق زیادہ ہوا۔ تو یہ ہے جہاد سے اب قتال آ گیا، یہ ہے آخری نمبر۔ گویا کہ میں نے 8-9 منزلیں آپ کے سامنے بیان کی ہے جہاد کی، 3 جو لیولز تھے اس کے اوپر ایک پر 3 جہاد نفس کے خلاف، جہاد ابلیس اور اس کی ذریت کے خلاف، جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، دعوت و تبلیغ ایلیٹ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ذہین اقلیت کو، عوام کو، اور جو بگڑے تگڑے بگاڑنے کے لیے جو تنخواہ لیتے ہیں وہ پیٹ بھر دیں، ان سے مناظرہ اور انہیں شکست دینا۔ اور پھر میں نظام کے خلاف جنگ جو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں یہ قتال کا مرحلہ ہو جائے گا جو سب سے اونچا ہے۔ اس لیے میں نے سورہ صف کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ وہ 3 منزلہ عمارت ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے نا، سیڑھی چڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسری منزل سے اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو سیڑھی چاہیے، یہ جہاد کا
دوسرا مرحلہ ہو گیا. پھر اس کو آخری منزل تک جانے کے لیے پھر سیڑھی چاہیے، وہ سیڑھی چلی آ رہی ہے، یہ جہاد ہے. اب آخری بات، ہتھیار کیا ہے آپ کے پاس؟ نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ قرآن. قرآن پڑھو 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 پڑھو، اسے اپنے اندر اتارو اتارو اتارو. قم اللیل الا اندر سے جو ہے جنگ کرنی ہے. میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں جہاد کر سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہو اس سے سہولت ہو جاتی ہے. آپ بھی اس کشمکش میں لگے ہوئے، میں بھی لگا ہوا ہوں، تو میں دیکھوں گا ارے بھائی یہ میرا بھائی جو ہے تو آگے نکل گیا تو میں بھی کروں. اس نے اتنی بڑی بات کر لی، 30,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا بینک میں، اس کو چھوڑ کر آ کر اب یہ 10,000 پر کام کر رہا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ کرے مجھے بھی اللہ کو ہمت دے دے. دوسرے مرحلے پر دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں بھی جماعت لازم نہیں ہے. ادارے ہوں جیسے ہماری انجمن خدام القرآن ہے، قرآن مجید کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اور انجمنیں بنتی. IRF آج ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، IRF جو ہے یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا. وہ ادارے انسٹیٹیوٹس یہ کافی ہے. تیسرے مرحلے پر آ کر اب جہاد بالقرآن کے بعد جہاد بالسیف، جہاد بالید، طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ. یہ جہاد جو ہے یہ ہے جس کا نام قتال ہے. اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت. یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، یہ اداروں کے ذریعے جماعت، سب و طاعت والی جماعت. علیکم بالجماعہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جماعت کی شکل اختیار کرو، حکم سنو امیر کا اور اطاعت کرو، اور اس شکل اس جماعت کے ساتھ پھر جہاد بھی کرو اور ہجرت بھی کرو. یہ اصل میں آخری درجے کے لیے لازم، علیکم بالجماعہ، یہ لازم ہے. ہاں پہلے درجے کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسرے درجے کے لیے ادارے کافی ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، انجمنیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ، نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن تیسرے لیول کا جہاد وہ تو جماعت کی شکل میں ہوگا. اور جماعت اگر حضور کے نقش قدم پر قائم کرنی ہے تو وہ بیعت کی بنیاد پر، بیعت کرو مجھ سے، میرا ہر حکم سنو گے اور بعد ہوگے. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا نواجه الامر له وعلی ان نقول بالحق اینما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آبادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پہ جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ نے 9 والد کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، آپ کا پریروگیٹو ہوگا یہ، جس کو چاہیں بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنائیں گے اس کا بھی حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. یہ تو جماعت کا نظم ہوتا ہے، برانچنگ ہوتی ہے. ایک ٹوٹل امیر ہے، پھر کوئی ایک صوبائی امیر ہے، ایک ضلعی امیر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے تحت اس کی اطاعت ہوگی. اور ہاں جو بات جو حق ہوگی ہمارے نزدیک اسے بیان ضرور کر دیں گے، ڈریں گے نہیں کہ کوئی لوگ کہیں گے لوگ دیکھو یہ ان کو یہ تو پاگل دماغ خراب ہو گیا ان کا، یہ کیا بات کر، کچھ بھی کہیں، اینما کننا، جہاں بھی ہوگے حق بات ضرور کہہ دیں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا امیر کا اس کی اطاعت کریں. یہ ہے اس نقشے میں جو کمی رہ گئی تھی 6 منزلہ عمارت. اس 6 منزلہ عمارت میں آج ہم نے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا، وہ جہاد ہے. اور ان 3 لیولز کے اوپر جہاد میں جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اس کے ذریعے سے 2 لیولز کے اوپر جہاد، اور تیسرے پر آ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر چاہے 2 طرفہ جنگ اور چاہے یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیاری کرنی پڑی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.